اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اسکول کی جانب سے دیے گئے کام کو پوری ایمانداری اور خلوص کے ساتھ سر انجام دے رہے ہوں گے۔ ہم اپنے تدریسی سلسلہ کو آگے بڑھاتے ہیں۔ آج ہمارا تدریسی سلسلہ نمبر 21 ہے، تاریخ 7 اگست 2020 عیسوی اور دن جمعۃ المبارک۔ آج ہم نے کرنی ہے مسدس حالی سے انتخاب نظم کے تشریح کرنی ہے، بند نمبر 1، 2 اور 3 کی، اور اس کے ساتھ ساتھ مشقی سوال نمبر 3 آپ نے رجسٹر پر لکھنا ہے انشاءاللہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ تعلیم کے سلسلے میں ہمارے سینوں کو کھول دے اور ہمارے علم میں اضافہ فرمائے، آمین۔ کتاب صفحہ نمبر 51 پر بند نمبر 1 ہے، گھٹا ایک پہاڑوں سے بتھا کے اٹھی، پڑی 4 سو یک بیک دھوم جس کی، کڑک اور دمک دور دور اس کی پہنچی، جو ٹیگس پہ گرجی تو گنگا پر برسی، رہے اس سے محروم آبی نہ خاکی، ہری ہو گئی ساری کھیتی خدا کی۔ جیسا کہ آپ تشریح لکھنے کے طریقہ کار سے واقف ہیں، ہم سب سے پہلے حوالہ شعر لکھتے ہیں۔ حوالہ شعر میں کیا لکھتے ہیں؟ نظم کا عنوان اور شاعر کا نام۔ سب سے پہلے آپ نے درمیان میں ہیڈنگ دینی ہے حوالہ شعر، اس کے بعد دائیں طرف لکھنا ہے نظم کا عنوان۔ نظم کا نام کیا تھا؟ مسدس حالی سے انتخاب۔ پھر لکھنا ہے شاعر کا نام۔ شاعر کا نام ہے مولانا الطاف حسین حالی۔ اس کے بعد مفہوم لکھنا ہے، جو بھی ہم نے بند پڑھا اس کا ہم نے مفہوم لکھنا ہے۔ بتھا کے پہاڑوں سے ایک گھٹا اٹھی، جس کی دھوم چاروں طرف مچ گئی، جو ٹیگس پہ گرجی تو گنگا پر برسی، اس سے آبی و خاکی کوئی بھی محروم نہ رہا۔ مفہوم کا مطلب ہوتا ہے کہ جو بند یا شعر ہم نے پڑھا اس کو اپنے آسان الفاظ میں اس کو بیان کرنا۔ حوالہ شعر 0.5 مارکس اس کے ہوتے ہیں، اشاریہ 5، 2 میں سے اشاریہ 5 نمبر حوالہ شعر کے ہوتے ہیں، جس میں مفہوم بھی شامل ہے۔ اب چونکہ ہمارا اصل سوال تھا کہ شعر کی ہم نے تشریح کرنی ہے، تو آپ نے تشریح کی ہیڈنگ بالکل درمیان میں دینی ہے، اس کو انڈرلائن کرنا ہے۔ تشریح میں آپ سب سے پہلے ان کی مدجزر اسلام، جس کے بارے میں ہم نے پڑھائی میں پڑھا تھا کہ وہ بعد میں مسدس حالی کے نام سے مقبول ہوئی تھی، اس کا تھوڑا سا حوالہ دیں گے۔ اردو شاعری میں مولانا حالی، کیونکہ حالی ان کا تخلص تھا اس لیے یہاں پر تخلص کی علامت کا استعمال کیا گیا، کا اعلیٰ ترین کارنامہ ان کی طویل نظم مدجزر اسلام ہے، جو عام طور پر مسدس حالی کے نام سے مشہور ہوئی۔ یہ نظم اس قدر مقبول ہوئی، مقبول کا بھی مطلب ہوتا ہے مشہور، کہ اس نے مقبولیت اور شہرت کے تمام ریکارڈ توڑ دیے۔ کہا جاتا ہے کہ کئی سال تک برصغیر کے طول و عرض میں جو کتاب قرآن مجید کے بعد سب سے زیادہ شائع ہوئی وہ مسدس حالی تھی۔ یہ مسدس حالی کا رتبہ ہے، اس کا مرتبہ ہے کہ قرآن مجید کے بعد سب سے زیادہ شائع ہونے والی کتاب مسدس حالی تھی۔ سر سید احمد خان اس بارے میں کہتے ہیں، اب چونکہ ہم سر سید کے الفاظ لکھیں گے تو اس کو ہم واوین میں لکھیں گے۔ بے شک میں اس کا محرک ہوں اور میں اس کو اپنے اعمال حسنہ سے سمجھتا ہوں کہ جب خدا پوچھے گا کہ دنیا سے کیا لایا ہوں تو میں کہوں گا کہ حالی سے مسدس حالی لکھوا کر لایا ہوں اور کچھ نہیں۔ سر سید احمد خان کے الفاظ تھے، اس لیے ہم نے ان کو واوین میں لکھا۔ ان کے یہ الفاظ مسدس حالی کا رتبہ بیان کرتے ہیں کہ وہ کس قدر مقبول مسدس تھی۔ اس بند میں شاعر اسلام کی آمد کے متعلق بتاتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ بتھا یعنی مکہ کے پہاڑوں سے ایک گھٹا اٹھی، جس کی دھوم فوراً ہر سو پھیل گئی۔ ہم نے سب سے پہلے تھوڑا سا حوالہ بیان کیا تھا ان کی مسدس کے حوالے سے، اب ہم بند کی تشریح کی طرف آ رہے ہیں، جس میں لکھا ہوا ہے کہ شاعر اسلام کی آمد کے متعلق بتاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ بتھا یعنی مکہ کے پہاڑوں سے ایک گھٹا اٹھی، جس کی دھوم ہر طرف پھیل گئی، یعنی 23 سال کے مختصر عرصہ میں اسلام ہر سو پھیل گیا، جو ہسپانیہ سے لے کر گنگا تک عام ہو گیا۔ اسلام مشرق اور مغرب میں عام ہوا اور تمام لوگ اس سے فیض یاب ہوئے، کوئی بھی اس سے محروم نہ رہا۔ بقول شاعر، جو بھی آپ حوالہ جاتی شعر لکھیں گے اس کو مارکر کے ساتھ لکھیں گے۔ ہے کس مذہب کی منت کس اگر عقل سلیم، ہے وہ مذہب اسلام باللہ عظیم، یعنی مذہب اسلام ایک عظیم مذہب ہے۔ اسلام دنیا کا وہ عظیم مذہب ہے جو انتہائی کم عرصہ میں نہایت تیزی کے ساتھ پھیلا۔ اسلام کی تعلیمات صرف فرقہ خاص کے لیے نہیں بلکہ تمام عالم اسلام کے لیے ہیں، اور دنیا کا ہر انسان اس سے مستفید ہو